بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 84 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاد گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی مگر خاموش رہے۔ پھر بارگاہ الہی سے جب یہ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی پر حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے بسائی اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے رب، ہمیشہ قائم رہنے والے رب، بعض لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا کر رب اپنے فضل سے، تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ حضرت ہاجرہ 3 روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھی بھوکی تھیں اور بچہ بھی بھوک اور پیاس سے ہلکان تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے تو مامتا کہ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے اس کو لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے۔ اور اس جستجو والے عمل کی مقبولیت کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں جب حضرت ہاجرہ بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ اب تک موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی
اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہی سنائی کہ اے ہاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں۔ اللہ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جراح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں پر آ کر آباد ہو گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے خواب ہے، اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور سنانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ دونوں اللہ کے بندے حکم الہی کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے یہاں پر، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور بولا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور آپ خود عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل آگے چلنی ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو خواب میں براہ راست میری قربانی کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کے راستے میں حائل ہو کر بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں بار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور ابلیس کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھا جائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، آسمان حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں،
تبھی اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے، بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چھری چلاتے ہیں، مگر چھری پھر نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام پھر زور لگاتے ہیں، مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اور جنت سے ایک مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس مینڈھے کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈھا وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت مل گئی، چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایت ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی صریح جانچنا ہے، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی گردن کو جھکا لینا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جھکیں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔